اور ایک اضافی گزارش ہے، سنت نہیں ہے، ایک مشورہ ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ کوشش کریں، دیکھیں کمی کوتاہی تو ہر ایک سے رہ جاتی ہے، رمضان کا حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، رمضان کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، کمی کوتاہی تو رہ جاتی ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں نا، اس کی تلافی کے لیے ایک عمل ہے، وہ شروع کر لے۔ 15 منٹ کا عمل ہے، 15 منٹ کا عمل، اس عمل کی برکت سے ہر رمضان کے دن میں جتنی آپ سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں اور ہوں گی، وہ سب اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پوری کر دے گا۔ 15 منٹ کا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات میں صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کریں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کریں۔ یقین جانیے سارا سال اس کی برکتیں آپ آنکھوں سے دیکھیں گے، سارا سال اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ ہمارے نبی نے حضرت عباس اپنے چچا سے فرمایا، میرے چچا کیا میں آپ کو کوئی تحفہ دوں؟ پھر فرمایا، میرے چچا جان کیا میں آپ کو کوئی ہدیہ دوں؟ پھر فرمایا، میرے چچا جان کیا میں آپ کو کوئی عطیہ دوں؟ 3 دفعہ فرمایا۔ پھر فرمایا، میں آپ کو ایک نماز بتاتا ہوں، اگر آپ وہ نماز پڑھیں گے اللہ آپ کے اگلے بھی، پچھلے بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، چھپ کر کیے ہوئے بھی، لوگوں کے سامنے کیے ہوئے بھی، بھولے سے کیے ہوئے بھی، جان کر کیے ہوئے بھی، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، چچا جان آپ 4 رکعت نفل نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں 75 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 75 دفعہ ہر رکعت میں پڑھیں، تو یہ ٹوٹل 4 رکعتوں میں 300 دفعہ ہو جائے گا۔ جب آپ یہ نماز پڑھیں گے تو آپ کے اگلے پچھلے، کبیرہ صغیرہ، اور چھپ کے کیے ہوئے اور سرے اوروں کے سامنے کیے ہوئے، بھول کے کیے ہوئے، جان کر کیے ہوئے سب گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے صلاۃ التسبیح پڑھنے سے۔ اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے، آپ علماء کرام سے سمجھ لیں، موٹا موٹا میں عرض کر دیتا ہوں۔ نماز میں جتنے بھی اعمال ہیں نا، جتنے بھی اعمال ہیں ان میں جو آپ پہلے کرتے ہیں وہ تو کرنا ہی ہے۔ مثلا کھڑے ہو کے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، ثنا تو پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ سورت پڑھتے ہیں وہ پڑھنی ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں وہ پڑھنی ہے، رکوع سے کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کہتے ہیں وہ تو کہنا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہی ہے، پھر اٹھ کے بیٹھیں گے، اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے وہ تو پڑھنا ہی ہے، اتحیات میں اتحیات پڑھنا ہی ہے، درود پڑھنا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہر چیز میں آپ نے تیسرے کلمے کو ایڈ کرنا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد 15 دفعہ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ۔ اس کی گنتی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو انگلیاں، آپ نے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے نا، تو جس ایک دفعہ پڑھیں تو ایک انگلی کو دبائیں، دوسری دفعہ پڑھیں دوسری کو دبائیں، تیسری کو دبائیں، چوتھی کو دبائیں، پانچویں کو دبائیں، پھر نیچے والے ہاتھ کی ایک ایک انگلی کو دبائیں، پھر اگلی دفعہ پھر اوپر والی انگلی کو دبائیں، یہ 15 دفعہ ہو گیا۔ 15 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اور اگر کوئی ایسے نہیں سمجھ سکتا تو وہ اپنی انگلی میں کاؤنٹر لگا کے بھی پڑھ سکتا ہے، انگلی میں کاؤنٹر لگا کے بھی پڑھ سکتا ہے، انگلی میں کاؤنٹر لگا کے اس کو دباتا رہے، یہ بھی جائز ہے۔ تو 15 دفعہ آپ نے قیام میں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے، ثنا کے بعد۔ بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے، 15 دفعہ۔ 10 دفعہ آپ نے رکوع میں جا کے رکوع کی تسبیح پڑھ کے پھر 10 دفعہ پڑھنا ہے، سورت کے بعد نہیں پڑھنا، سورت کے بعد نہیں پڑھنا۔ 15 دفعہ
15 दफ़ा सना के बाद पढ़ना है, उसके बाद सूरह फातिहा और सूरत पढ़नी है। टोटल क़याम में 15 दफ़ा, ठीक है, टोटल क़याम में 15 दफ़ा। और 10 दफ़ा रुकू में, रुकू की तस्बीह के बाद 10 दफ़ा रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद, और 10 दफ़ा सजदे में जाके सजदे की तस्बीह पढ़ के, 10 दफ़ा सजदे से उठकर दोनों सजदों के दरमियान बैठकर, 10 दफ़ा सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद, और 10 दफ़ा दूसरे सजदे से उठकर दोबारा अत्तहियात की शक्ल में बैठ के 10 दफ़ा पढ़ेंगे, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। बात वाज़ेह हो गई? बात वाज़ेह हो गई? दोबारा सुन लीजिए। 15 दफ़ा क़याम में, अगर क़याम में सना के बाद रह गया सूरह फातिहा के बाद पढ़ लें, कोई मसला नहीं। 15 दफ़ा क़याम में, 10 दफ़ा रुकू में, 10 दफ़ा रुकू से उठकर, 10 दफ़ा पहले सजदे में, 10 दफ़ा सजदे से उठकर, 10 दफ़ा सजदे में, 10 दफ़ा दूसरे सजदे से उठकर, फिर 10 दफ़ा पढ़ के फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। ये टोटल 75 दफ़ा हो गया। इस तरह पढ़नी है 4 रकातें। दूसरी रकात में अत्तहियात के लिए बैठेंगे, पहले 10 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ेंगे, उसके बाद अत्तहियात पढ़ेंगे। चौथी रकात में भी इसी तरह करेंगे। ये 75 दफ़ा हो गया। एक और तरीका भी है, लेकिन सुन्नत के ज़्यादा करीब तरीका ये है। हदीस शरीफ में जो तरीका बताया गया है वो ये है। एक और तरीका भी है जो अहनाफ के नज़दीक है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा सुन्नत के करीब भी है और आसान भी है। रोज़ाना हर रात को ये सलात व तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें। सारा साल आप इसकी बरकतें महसूस करेंगे, देखेंगे। ये कोई सुन्नत नहीं है कि सारे सहाबा या हमारे नबी हर रात को सलात व तस्बीह पढ़ते थे। चूँकि हम कमज़ोर हैं, हमसे रमज़ान को उस तरीके से निभाया नहीं जा रहा, रमज़ान में उस तरीके से आमाल नहीं हो रहे, रमज़ान में हमसे गुनाह नहीं छूट रहे, इसलिए उसकी तलाफ़ी के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, रोज़ाना सलात व तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें। आखिरी अय्याम है, इंशाअल्लाह इससे आपका सारा रमज़ान सही तरीके से गुजारना अल्लाह के यहाँ शुमार हो जाएगा। और जब सारा रमज़ान आपका अल्लाह के यहाँ सही गुजारा हुआ शुमार होगा, तो आपका सारा साल सही गुजरेगा इस सलात व तस्बीह की बरकत से।